بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، سن لیں۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے نفل۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک واجب، ایک سنت اور ایک نفل۔ ان چاروں کے اندر جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ فرض کا رتبہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر واجب کا نمبر آتا ہے، تیسرے نمبر پر سنت کا نمبر آتا ہے اور چوتھے نمبر پر نفل کا نمبر آتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کی نماز کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کا حکم سنت، نفل اور جو واجب ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ الگ سے مراد یہ ہے کہ نوافل سنتوں کے اندر انسان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، لیکن فرائض کے اندر بیان کردہ جو قیودات یا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب فرض نماز جو ہوتی ہے، گزشتہ کل آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے اندر جو تلاوت کی گئی اس میں آخری 10 صورتیں پڑھی گئی، ایسا ہی ہوا۔ کل دن میں جمعے کی نماز آپ نے پڑھی، اس میں آخری رکعت کے اندر 2 صورتیں ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ اس سے پہلے بھی اما پارا جب سے یہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بذات خود ایک سے زیادہ صورتیں ایک ہی رکعت کے اندر پڑھی ہیں، کسی میں 2 پڑھ لی، کسی میں 3 پڑھ لی، ایسا کیا گیا، ایسا کیا گیا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اندر بہتر یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے فرض نمازوں کے اندر بہتر یہ ہے ایک رکعت کے اندر 1 صورت پڑھی جائے۔ شریعت کا حکم صرف فرض نماز کے بارے میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے ایک رکعت کے اندر 1 صورت پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک رکعت کے اندر 1 صورت کے مقابلے میں زیادہ پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے 10 پڑھ لی اور جمعے کے اندر ہم نے 2 پڑھ لی، جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، جائز ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نماز پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کلام نہیں ہوگا، نماز اپنی جگہ پر ہو جائے گی، نماز اپنی جگہ پر ہو جائے گی۔ لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ طریقہ کار ہمارا روز مرہ کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک رکعت میں فرض کے اندر 1 صورت پڑھی جائے، فرض کے اندر ایک رکعت کے اندر 1 صورت پڑھی جائے، 1 سے زیادہ صورت کا معمول نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ 1 پڑھی جائے، 1 سے زیادہ کا معمول نہ بنایا جائے۔ لیکن یہ جو قید لگائی گئی ہے یہ صرف فرض نماز کے لیے ہے۔ نفل کے اندر، سنت کے اندر بے دھڑک ہو کر انسان جتنا زیادہ قرآن پڑھنا جائے، قرآن پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا۔ اگلی بات سنیے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ اما پارا اور اس کی آخری والی جو صورتیں ہیں تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، ہم رات کو ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اسی صورت کو نماز کے اندر پڑھنے کا مقصد تاکہ سننے والوں کو الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی سمجھ آ جائیں۔ تو گویا کہ یہ تعلیم کی غرض سے ہے۔ یہ کس کی غرض سے ہے؟ تعلیم کی غرض سے ہے، اگلوں کو سکھانے کی نیت سے ہے۔ اس بنیاد پر یہ بھی جائز ہے، اس بنیاد پر یہ بھی جائز ہے کہ تعلیم یعنی لوگوں کو مسئلہ بتلانے یا معاملہ سمجھانے یا سکھانے کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باتیں ہو گئی 2۔ بیت المکرم مدرسہ ہے، ان کے مولانا عبید الرحمن صاحب ہمارے استادوں کی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو۔ انہوں نے ابھی مغرب کے بعد مجھے
اس جانب متوجہ کیا کہ آپ کے یہاں کل 10 صورتیں پڑھی گئیں. جواز یا عدم جواز کا مسئلہ نہیں، لیکن عوام الناس کو مسئلہ بتلا دیں، عوام الناس کو مسئلہ بتلا دیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کل والے عمل کو نقل کرے اور پھر اپنے فرائض کے اندر انہی 10 صورتوں کا معمول بنا لے. اس بنیاد پر انہوں نے مجھے کہا تو مسئلے کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ فرض کے اندر معمول نہیں بنا سکتے، لیکن اگر بنا لیا گیا تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. بات ہو گئی جناب؟ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. بات نمبر 2، آپ نے فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا، یعنی وہ بندہ منافق ہو کر نہیں مرے گا بلکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ بندہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اس کو جہنم سے برات کا پروانہ مل جائے گا. یہ کس پر ہے؟ 40 دن تک جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. اب سوال یہ ہے تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے. نام کے ساتھ نا یہ تو عام موٹا سا مطلب ہو گیا. ہاں یہ تو موٹا سا مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے. تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو موٹا سی باتیں، آپ کے جوابات صحیح ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ کریں گے تو شاید کے پوری صف کے اندر سے 2 بندے بھی ایسے نہیں نکلیں گے کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. ہمارے بڑوں کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو اللہ نے پیغمبر کے صدقے دین کے اندر وسعت رکھی تھی اور کشادگی رکھی تھی، احادیث مبارکہ میں غور کر کے انہوں نے امت کی آسانی کے پیش نظر اس معاملے کے اندر وسعت پیدا کر دی. جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز کون سی ہے؟ جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے. رات کے 3 حصے کر لیں، 2 حصوں کو نکال کر تیسرے حصے میں جو نماز پڑھی جائے گی اسے تہجد کی نماز اور افضل نماز کا درجہ قرار دیا جائے گا. لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھیا جو بندہ رات کو نہیں اٹھ سکتا، یہاں پر درمیان میں بھی نہیں اٹھ سکتا، عشاء کی فرض کے بعد وہ جتنی رکعت بھی نوافل پڑھے گا تہجد کی نیت سے، اللہ اس کو کل قیامت والے دن تہجد پڑھنے والوں کی فہرست کے اندر شامل فرمائے گا. وہ سب پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہی معاملہ یہاں پر تکبیر اولیٰ کا ہے. جو بھائی نے کہا، جو بھائی نے کہا، جو بھائی نے کہا، جو بھائی نے کہا، بالکل صحیح. اوریجنل تکبیر اولیٰ کا مطلب یہی ہے، امام کہے اللہ اکبر تو مقتدی بھی کہیں اللہ اکبر. سب سے افضل طریقہ یہی ہے. لیکن اگر اس طریقے پر دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو کھانسی اگر آ گئی کسی کو اور امام صاحب نے ہاتھ پہلے باندھ دیا تو گئی تکبیر اولیٰ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کوئی سلوار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی سب سیدھی کر رہا ہوتا ہے. اتنا مختصر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی وسعت ہے. چنانچہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اس کے مفہوم کو تھوڑا لمبا کر لیا جائے. اور مفہوم کو لمبا کیسے کریں گے جناب؟ اس انداز سے کر لیا جائے کہ جو بندہ آ کر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دے وہ بھی تکبیر اولیٰ میں شامل ہے. جو بندہ نیت باندھے اور امام نے نیت باندھ کر ہاتھ باندھ لیے تھے، یہ بندہ آیا اور اس نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا اور امام اس وقت ثنا پڑھ رہا تھا. امام اس وقت کیا کر رہا تھا؟ ثنا پڑھ رہا تھا. شریف منصاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کخ بھی نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، پسند آ رہی ہے؟ امام ثنا پڑھ رہا تھا اور پیچھے سے آنے والے نے ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی تکبیر اولیٰ میں شامل ہو گیا. 2 ہو گئی صورتیں. تھوڑی وسعت آ گئی کہ نہیں آئی؟
بعض علماء نے کہا نہیں، تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں، تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں. اگر سورہ فاتحہ کے درمیان بھی یہ بندہ آ کر پہنچ جاتا ہے، اس کو تکبیر اولا کے اندر شامل کرنے والے افراد میں شامل کیا جائے گا. وہ سد آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب گویا کہ ایک وہ سورج جو افضل ہے، ایک وہ سورج جو ثنا والی ہے، اور ایک وہ سورج جو فاتحہ والی ہے. ان تینوں کے اندر اگر آ کر کوئی بندہ شامل ہوتا ہے اور 40 دن تک پابندی کرتا ہے تو فرمان رسول کی بنیاد پر 2 پروانے اس بندے کا مقدر بن جاتے ہیں. فائدہ ہو گیا جناب. اب اگلی بات سنیں. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ چل رہا تھا. سورۃ الفاتحہ کا 3 آیات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. قرآن کریم نہ بھی کھولیں، آپ حضرات کو سورہ فاتحہ تو آتی ہوگی ماشاءاللہ، تو انہی تینوں آیات پر کچھ بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایک بات نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے کہا، ان تینوں آیات کے اندر اسلام کے 3 بنیادی بڑے بڑے عقائد کی طرف اشارہ. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، عقیدہ توحید کی طرف اشارہ. الرحمن الرحیم، عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ. اور مالک یوم الدین، عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ. یہ میں نے آپ کو وجوہات بتلا دی تھی، وہ کیسے ہو گیا اشارہ یا کیسے نہیں ہو گیا. آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ نعبد کا جو لفظ ہے نا، اس کے مطلب 2 نکلتے ہیں، ابھی اور آگے. ابھی اور آگے. ایاک، ہم تیری ہی، نعبد، عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی ابھی فی الحال بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آگے جو ہمارا مستقبل آئے گا اس کے اندر بھی ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ آ گیا. اگر آپ کسی اس پہ کاغذ وغیرہ پر دیکھیں تو ترجمہ کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لفظی ترجمہ کریں، گہرائی کے اندر جا کر کریں تو ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہو گیا. اب تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سب مسلمان، الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، نام مسلمانوں والا، کام بھی مسلمانوں والا، سب کچھ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ کر ہم سوچیں، اے اللہ، ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر عقیدہ توحید کو بھی مان لیا، الرحمن الرحیم کہہ کر عقیدہ رسالت کو بھی مان لیا، اور مالک یوم الدین کہہ کر عقیدہ آخرت کو بھی مان لیا. اب تیرے تمام کے تمام احکامات ہماری جانب متوجہ ہو گئے. تو نے کہا یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام چھوڑنے والے ہیں. تیرا حکم ہے نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، حج کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بد نظری نہ کرو، سوچ کو پاک کر لو، من کو پاک کر لو. خدایا ان تمام کاموں کے متعلق تو نے ہمیں پابند بنایا، لیکن سوال یہ ہے کہ سارے کام ہم کریں گے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ سارے کام ہم کریں گے کیسے؟ بہت مشکل کام ہے. اللہ نے قرآن میں خالی نماز کے بارے میں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی دشوار ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو خشوع خضوع رکھنے والے ہیں، ان کے لیے دشوار نہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے احکامات ہیں نا، تو دل میں بات تو آتی ہے نا، دل میں تو بات آتی ہے کہ خدایا کرنا تو چاہ رہے ہیں پر کریں گے کیسے؟ پر کریں گے کیسے؟ کرنا تو چاہتے ہیں پر کریں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا
इय्याक नअबुदु, इय्याक नअबुदु। पीछे हमने 3 बातों का इकरार किया था, अकीदा तौहीद का, अकीदा रिसालत का, अकीदा आखिरत का। यहाँ तक कि तीनों बातें गोया कि हमारे इस्लाम में दाखिल। इन तीनों बातों पर हम अमल करना चाहते हैं, पर करेंगे कैसे? हम अल्लाह को पहले बतलाएंगे, खुदाया इय्याक नअबुदु, इय्याक नअबुदु। तौहीद भी तो यही है ना, रिसालत भी यही है, आखिरत भी यही है। हम तेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। इय्याक नअबुदु, खुदा तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते रहेंगे। इकरार है, तैयार हैं, लेकिन करेंगे कैसे? व इय्याक नस्तईन, खुदाया इन तमाम चीजों को करने के लिए हमें मदद की जरूरत है, और इन तमाम कामों के लिए अगर आपकी मदद शामिल हाल होगी तो ये सारे काम करना हमारे लिए आसान होंगे, बसूरत दीगर ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे समझ लें, इसको थोड़ा सा और समझ लें। एक है इय्याक नअबुदु और एक है व इय्याक नस्तईन। आज इय्याक नअबुदु को समझ लें। हम सब आजान के अंदर कहते हैं और हमारे कलमे के अंदर भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं गवाही देता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं एतराफ करता हूँ क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब हम कहते हैं इय्याक नअबुदु, खुदाया हम तेरी इबादत करेंगे या तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत करेंगे, तो गोया के जो कलमे के अंदर हमने इकरार किया था ना, उसी इकरार की बुनियाद पर नमाज की हर रकात के अंदर हम दावा करते हैं, खुदाया चूंकि हम मुसलमान हैं, इय्याक नअबुदु, खुदाया बात तेरी मानेंगे। बात किसकी मानेंगे? जब हमने पहले कह दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इबादत के लायक सिर्फ वो है, हम अल्लाह के सामने खड़े होकर दावा करेंगे, खुदा इबादत हम तेरी करेंगे। इबादत क्या करेंगे? तेरी करेंगे। इबादत का मतलब बंदगी, इबादत का मतलब बंदगी का मतलब गुलामी। ए अल्लाह हम तेरी गुलामी करते हैं और तेरी गुलामी करते रहेंगे। इबादत का मतलब बंदगी, बंदगी का मतलब गुलामी। ए अल्लाह हम तेरी गुलामी करते हैं, तेरी गुलामी करते रहेंगे। इतनी बात वाज़ी हो गई। जब हमने कह दिया खुदा हम तेरे गुलाम, तो मतलब क्या हुआ? गोया हमने अल्लाह को अपना खालिक मान लिया, अल्लाह को अपना मालिक मान लिया, अल्लाह को अपना राज़िक मान लिया। तो गुलाम की जरूरियात कौन पूरी करता है? आका, आका करता है ना। हमने अल्लाह को अपना आका मान लिया, मौला मान लिया, अपने आप को उसका गुलाम बनाकर पेश कर दिया, तो गोया कि हम इकरार करते हैं ना, खुदाया हम आपकी गुलामी करते हैं और आपकी गुलामी करते रहेंगे। हर नमाज की हर रकात में अल्लाह के सामने हम ये बात करते हैं, इय्याक नअबुदु, खुदाया हम आपकी गुलामी करते हैं और आपकी गुलामी करते रहेंगे। यहाँ तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए जनाब, तस्वीर का दूसरा रुख कि गुलामी करने का दावा, इसको जरा तोड़ के देखें, अंदर से निकाल कर देखें, दावे में सच्चे हैं कि नहीं। इस दावे का मतलब तो ये खुदाया तेरे मुकाबले में किसी के भी हुक्म को या किसी की बात को भी हम अहमियत की निगाह से नहीं देखेंगे। जब तेरी बात आ जाएगी तो सारी बातें काबिल कबूल, पर तेरी बात के मुकाबले में किसी की बात को भी ऊपर जाने नहीं देंगे। क्यों? हम तेरी गुलामी करते हैं, तेरी गुलामी करते रहेंगे। इसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि परवरदिगार की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। क्या मतलब? हम में से हर एक मुसलमान जानता है कि ये वालिदैन की बात मानना फर्ज है, ऐसा है कि नहीं है? हम में से हर मुसलमान कहता है वालिदैन की बात मानना फर्ज है, बीवी को मालूम है शोहर की बात मानना फर्ज है, औलाद को मालूम है कि वालिदैन की बात मानना फर्ज है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। लेकिन सवाल ये है,
اب یہاں پر اللہ میاں کی بات اور شوہر کی بات ٹکرا گئی، اللہ میاں کی بات اور والدین کی بات ٹکرا گئی، اللہ میاں کی بات اور بڑے کی بات ٹکرا گئی۔ اس موقع پر جو غلامی کا اظہار ہو رہا تھا اس پر عمل کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس موقع پر اگر ہم نے اللہ کی بات کو نیچے، بیوی نے شوہر کی بات کو اوپر یا والدین کی بات کو اوپر کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دعویٰ جھوٹا تھا جو نماز کی رکعتوں کے اندر کیا جاتا رہا ہے۔ آگے سمجھ لو، ایاک نعبد، ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تیری غلامی کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہوا خدایا تیری بات کے مقابلے میں نفس کی نہیں مانیں گے، شیطان کی نہیں مانیں گے، سردار کی نہیں مانیں گے، قوم قبیلے برادری کی نہیں مانیں گے، اولاد کی، بیوی بچوں کی، معاشرے کی نہیں مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف تیری مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ صرف تیری مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اب الحمدللہ یہاں سے لے کر یہاں تک سارے مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان وہ تھے جن کو کہا جاتا تھا صحابہ کرام۔ کیا کہا جاتا تھا؟ انہوں نے بھی یہی جملہ پڑھا تھا جو ہم نے پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی مطلب جو آپ کے میرے دماغ میں ہے، یہی مطلب ان کے بھی دماغ کے اندر موجود تھا، لیکن انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ زبان کا دعویٰ عمل کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کر لیتے، ٹھیک ہے، ماں نے پکڑ کے مارنا شروع کیا، مار 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 کے برا حال کر دیا، گھر سے نکال دیا، جا محمد کو انکار کر اس کا دین چھوڑ ورنہ گھر کے اندر مت آنا۔ اب خود سوچو کہ ماں گھر سے نکال دے، ہاں، عزت دار بیٹے کے لیے کوئی ٹھکانا تو نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کے پاس ہے، یا رسول اللہ والدہ نے مارا، کیوں؟ کہا کہ وہ زور زبردستی کرتی ہیں، زور زبردستی کرتی ہیں دین کو چھوڑنے پر۔ اب اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کا امتحان لیا، اللہ کے نبی نے مسئلہ نہیں بتایا، کیونکہ مسئلہ اگر سرکار بتلاتے تو مسئلہ تو یہ تھا کہ بھائی تمہاری والدہ اگر تمہیں کفر کی طرف بلاتی ہے ان کی بات نہیں ماننا، بات ختم ہو جاتی۔ امتحان لیا تو ٹھیک ہے بھیا، اگر آپ کی والدہ نے آپ کو مارا ہے تو یہ ماں بیٹے کا مسئلہ، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ سرکار میں شکایت کرنے نہیں آیا، درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اللہ میاں سے دعا فرما لیجئے کہ جس اللہ نے میرے دل کی دنیا کو بدلا ہے وہ میری ماں کی دل کی دنیا کو بھی بدل دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ بھاگ پڑے۔ اب راستے میں جو بھی نظر آتا، او بھائی ابو ہریرہ خیر تو ہے، خیر تو ہے، خیر تو ہے، وہ ہر ایک بندے کو دھکے دے کر راستہ نکال کر بھاگے جا رہے، ایک بندے نے پکڑ لیا، کوئی خیر، کوئی ایمرجنسی۔ انہوں نے سارا واقعہ نہیں سنایا، صرف اتنا کہا کہ میں نے سرکار سے اپنی والدہ کے حق میں ایمان کی دعا کی درخواست کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا میرے گھر پر پہلے پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے جا کے دروازے پر میں نے دستک دی، اندر سے آواز نہ ہی آئی، تو میں نے کان لگا کر سنا تو پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے اندر سے کہا کون؟ تو میں نے کہا ابو ہریرہ۔ کہا تھوڑا صبر کر، نہا رہی ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ والدہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو والدہ نے مجھے پکڑا اور کہا ابھی ابھی تیرے آنے سے چند لمحے پہلے میرے دل کے اوپر چوٹ لگی تھی، اور میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ جہاں پر میرا بیٹا سکون محسوس کرتا ہے اسی جگہ کے اندر جا کر میں بھی سکون محسوس کر لوں گی۔ اب بتلائیے نا جناب، اب بتلائیے، اللہ کے نبی چاہتے تو منع کر دیتے، بھائی ماں کی بات نہیں ماننی کیونکہ شریعت کا مسئلہ، پر ایسا نہیں کیا گیا، عمل بتلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، تو ماں کو ان کے مقابلے میں نہیں ماننا۔ ایسا ہی ہے، ایک صحابی ہیں بعد میں مسلمان ہو گیا، اسلام سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ محبت کا تعلق، ٹھیک ہے، اور آپ میں سے جو جو محبت کر چکے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ محبت والی جو لت ہوتی ہے یہ انسان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لینے کے بعد
اب وہ جو پہلے والی ملاقاتیں تھی وہ تو ختم ہو گئی. وہ عورت پریشان, یہ تو مسلمان ہو گئے نا, اب تو دیکھ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. ایک دن اس خاتون نے اس صحابی کو راستے میں پکڑ لیا اور پرانی یادیں یاد دلائیں, گناہ کی دعوت دی. انہوں نے کہا نا, کل تک کی بات الگ تھی, اب تیرے اور میرے بیچ اسلام آ گیا, میں جا کر سرکار سے پوچھوں گا, اگر اسلام نے کوئی راستہ دیا تو بالکل اپناؤں گا, اور اگر نہ دیا تو میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ کے نبی کے پاس ہے, اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا, اللہ کے نبی نے گردن جھکا دی, وہی نازل ہوئی, اللہ میاں نے اعلان کر دیا, اللہ میاں نے اعلان کر دیا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم خاتون سے شادی نہیں کر سکتا. واضح طور پر جا کر پیغام دیا کہ دیکھو تمہارے میرے ملاپ کی ایک صورت تھی وہ نکاح کرنے کی, پر اللہ کا حکم آ گیا کہ مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا, اب میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر اپنانا چاہتی ہو تو اللہ کا حکم مان کر عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر ایمان لے آؤ. تمہیں یہ 3 چیزیں لینی پڑیں گی, تب کہیں جا کر تم میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو. آگے سمجھ میں جناب, یہ چیز ہے. اللہ کا حکم اوپر, خواہشات ہوں گی دل میں ان کے بھی نا, لیکن نہیں, اللہ کا حکم آ گیا نہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے یہ جو شراب ہے نا, شراب اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے, مطلب تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور جس کو ایک مرتبہ منہ کو لگ جائے چھوٹتی نہیں ہے یہ. اور عرب جس معاشرے کے اندر ہمارے پیغمبر نے آ کر شراب کے سد باب کے لیے محنت کی, اس معاشرے کے اندر تو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. 200 نام تھے شراب کے, جو صبح کے وقت پی جائے اس کا یہ نام ہے, جو شام کو پیتے یہ نام ہے, مکئی سے بننے والی کا نام الگ, انگور والی کا الگ, پانی ملا کر پی جائے الگ, شہد والی الگ, نہ جانے کتنے نام ہیں. گٹھی کے اندر پڑی ہوئی تھی, اور اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا شریف آدمی وہ ہوتا تھا جو زیادہ شراب پیتا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا. اب اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے قدم پر ختم نہیں کی, بلکہ پہلی مرتبہ حکم آیا, اے پیغمبر آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان کو کہہ دیجئے اس کے اندر کچھ منافع ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے, یہ نہیں کہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا شراب کی حرمت کا. حضرت انس جو سرکار کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں میں اپنے سوتیلے والد ابو طلحہ کے گھر پر تھا, شراب خوری کی مجلس لگی ہوئی تھی, شراب نوشی کی, میں سب کو ڈال ڈال کر پلا رہا تھا. اتنے میں باہر سے آواز لگی کہ سنو شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے اندر لوگوں کو دیکھا, جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہیں پر گرایا, جس کے منہ کے قریب تھا اندر نہیں اونڈیلا بلکہ باہر گرایا. میرے ابا نے کہا کہ گھر کے اندر جتنے بھی برتن ہیں شراب والے وہ سارے کے سارے گرا دو. حکم آ گیا نا, تو عادت لگی ہوئی تھی, گٹھی میں پڑی ہوئی تھی, پر جب اللہ کا حکم آ گیا ختم ہو گئی کہانی. نفس کی نہیں ماننی, خواہشات کی نہیں ماننی, یہ تو چلو سمجھ میں آ گیا. 3 دن تک مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی رہی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگلا مسئلہ بڑا خطرناک, جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی وہ برتن بھی توڑ دیے گئے, برتن بھی توڑ دیے. اللہ نے صرف شراب حرام کی تھی مسلمانوں پر نا, وہ مٹکا کسی کافر کو جا کر دے دیتے, بیچ سکتے تھے نا, بیچی انہوں نے نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم میں سے اگر کسی کو آپ کہنا گھر سے ٹی وی نکالو تو 100 باتیں آگے سے کر جائے, یار ہم بیچ لیں اس کو, ہم بیچ لیں, یار ہم اس کو وہ کیمروں کے لیے لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ سوال صحابہ نے نہیں کیا تھا. اسی بنیاد پر خدا کی قسم ان کے نوکروں کے بھی ہم نوکر ہیں آج تک, ہماری مسجدوں کے نام ان کے ناموں پر ہیں. نہیں سمجھ گئی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار کچھ واسطہ, نہیں, ایسی بات کی ہی نہیں ہے. بس سرکار نے کہہ دیا, برتن توڑ دیے. خود سوچو, مسجد نبوی کو جا کر دیکھو, یہ پورا مدینہ سرکار کے زمانے کا, اس کے اندر کتنی شراب نکلی ہوگی, پوری کی پوری بہا دی. کیا ہوا؟ ایاک نعبد, نماز کے اندر اقرار کیا نا خدا ہم تیری غلامی کرتے, نوکر کی نخرا کی.
جب ہم نے کہہ دیا خدا تو ہے تو خدا نے کہہ دیا نہیں پینی تو نہیں پینی، بات ختم ہو گئی جناب۔ اب آج کے بعد جتنی نمازیں پڑھے نا ایاک نعبد پر 200 مرتبہ سوچئے گا کہ زبان سے دعویٰ تو ہے پر من میں جھانکے تو صحیح، کیا اللہ کا کون کون سا حکم میں پورا کر رہا ہوں اور کون کون سا حکم میں توڑ رہا ہوں۔ آسان سا جملہ اپنے دماغ کے اندر رکھ لیں، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی طرف سے بیان کردہ تعلیمات کے مطابق، اللہ کی طرف سے بیان کردہ تعلیمات کے مطابق، اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کردہ آداب کے مطابق عمل کر کے دنیا میں زندہ رہنا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ پریشانی بن جائے گی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل